یہ یہود اور نصارہ وہ نہیں ہیں جن کو ساری دنیا یہودی اور عیسائی کہتی ہے۔ یہ کوئی اور ہے، ابھی آپ کو آیت سے پتہ چل جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت رسول کو اور جو ملت ابراہیم کے اوپر ایمان لے آئے ہیں نا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی تباہ نہ کریں۔ اچھا، یہود اور نصارہ یہاں کا ہے کہ اصل میں یہ ہے ہود اور مددگار۔ نصارہ کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو۔ یہ ہیں کون؟ کیونکہ آگے جب آیات آئیں گی تو ان کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہیں کون۔ یہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہیں جن کو ساری دنیا سمجھ رہی ہے۔ یہ ہود اور نصارہ جو ہیں یہ ہمارے اندر ہیں۔ ہم جو خود کو اہل قرآن کہتے ہیں نا، اہل اسلام کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں، ہم جو قرآن والے ہیں، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، ہم میں یہ ہود ہیں۔ یہ یہود نہیں ہے، یہ ہے یہود۔ وہ ہود، وہ جو خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، اور نصارہ وہ ہیں جو مددگار ہیں۔ یہ دو جماعتیں ہیں ہم لوگوں میں، یہ دو جماعتیں ہیں، اور بھی ہیں لیکن ادھر ان دو جماعتوں کا ذکر ہے۔ یہ جماعتیں کون ہیں؟ ہود کون ہیں جو خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، اور نصارہ کون ہیں جو مددگار ہے، جو خود کو مددگار سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی پوری امت کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ جو ہمارے لوگ ہیں نا، ہم جو اہل قرآن ہیں، یہودیوں کو نکال دیں، عیسائیوں کو نکال دیں، باقی تمام مذاہب کو نکال دیں، ہم خود اپنے آپ کو اس آیت میں سامنے رکھتے ہیں۔ ہم تمام لوگ اس وقت دنیا میں، چاہے وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں، ہم تمام لوگ، ہم جو خود کو اہل قرآن کہتے ہیں نا، ہم اپنے اندر ان دو لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ ہم نے بہت ضروری ہے ان دو جماعتوں کو تلاش کرنا۔ ویسے ہمارے ہاں دو جماعتیں بہت مشہور ہیں، ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے، لیکن یہ دو جماعتوں کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آیات میں ان کا بہت زیادہ ذکر آئے گا، اور اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ کون ہے تو ہمارے لیے آسان ہوگا اس آیت کو سمجھنا، اور اس آیت کے اندر جو پیغام ہے اللہ رب العالمین کا، وہ سمجھنا۔ اچھا، یہود جو ہے یاہود ہے، یاہود کا مطلب ہے وہ ہود۔ ہود مطلب ہے جو خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، اور نصارہ وہ جو خود کو کہتے ہیں ہم مددگار ہیں۔ یہ خود کو سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم مددگار ہیں۔ اب پوری امت کے اندر، پورے یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں اہل قرآن کے اندر، ہود کو تلاش کرتے ہیں جو خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے جو 72 فرقے ہیں نا، ان 72 فرقوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں، دو جماعتوں کو خاص کر سامنے رکھیں، ایک سنی ہے اور ایک شیعہ ہے۔ یہی دو جماعتیں ہم میں نا، جو خود کو اہل سنت اور اہل شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہود ہم میں کون ہے؟ ہود کون ہے؟ یہود نہیں، ہود۔ یہود کہیں گے تو یہودیوں کی طرف جائے گا، یہاں ہے یہود، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہود جو خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، وہ ہود جو ہدایت پر خود کو سمجھتے ہیں۔ تو ہود کون ہے؟ ہادی۔ ہادی کہہ لیں، ہدایت پر سمجھنے والے۔ اچھا، یہ ہادی لوگ، ہود لوگ وہ ہیں جو آپ کے میرے ارد گرد پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، عرب عجم میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صوفی بھی کہہ سکتے ہیں، تصوف والے، جن کو آپ عاشق رسول بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کا ایک خاص جو ہے رنگ و روپ بھی ہوتا ہے، یعنی پگڑی باندھ لیتے ہیں، ذکر والے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو یوٹیوب میں عام ہے، تو یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، شروع سے چلے آ رہے ہیں اس قسم کے لوگ، چونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا قرآن کا ان کے پاس اتنا نالج وغیرہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا آیات کا، لیکن ان کے اندر ایک چین چل رہی ہوتی ہے، جس چین کے ساتھ یہ چلتے ہیں،
آپ نے سنا ہوگا یہ ان کے اندر طبقات ہوتے ہیں، سہروردی ہے، پتہ نہیں یہ شریعت وہ بنی بہت بلا بلا، بہت سارے ان کے بڑے بزرگ یہ سب اس کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ ملت ابراہیم پر نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہود اور نصارہ دونوں ملت ابراہیم پر نہیں ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العزت ان کو خبردار کر رہا ہے جو ملت ابراہیم کے اوپر ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہے، ان کو اللہ رب العزت جو ہے خبردار کر رہا ہے ان لوگوں سے جو اہل قرآن کے اندر ہے۔ اچھا، یہ وہ ہے، یہ خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی بھی ہو سکتے ہیں، یہ دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں، یہ اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو ایک خاص گیٹ اپ کے ساتھ جو ہے اپنے مذہب، اپنے فرقے، اپنی جو طریقہ ترتیب ملت جو ہے اس کے ساتھ جو رہتے ہیں جماعت کی شکل میں، ہر ایک اپنا اپنا ان کا جو ہے وہ ہے، انہوں نے ایک فرقہ بنایا ہوا ہے، تو اس فرقے کے مطابق ان کی اپنی ایک اپنا سٹائل ہے۔ نصارہ کون ہے؟ مددگار، بہت زبردست بات ہے یہ تو ہو گئے ہود، یعنی 72 فرقوں میں ان کو آپ تلاش کر لیں گے، یہ بہت سارے ہوتے ہیں، ہر ایک فرقے میں یہ ہوتے ہیں، یہ خاص حیثیت رکھتے ہیں، یہ تصوف ٹائپ کے ہوتے ہیں، خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، یعنی دین میں بہت دین میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ اسٹریم چلے جاتے ہیں، ذکر میں، فکر میں، ان کے چہروں پر نشان بنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں، اور یہ سارے اس ٹائپ کے ترکی میں بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہر جگہ ہے، پوری دنیا میں، عربوں عجم میں سب میں ہے، یہ خاص طبقہ ہے یہ، وہ خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ہدایت پر ہیں، اور اس کے لیے وہ لوگ جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو بڑے ہدایت یافتہ ہیں، ہاں جی، تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ نصارہ کون ہے؟ اللہ اکبر! نصارہ جو ہے نا یہ آپ کے تمام عرب و عجم کے مولوی لوگ ہیں۔ آپ کے عرب و عجم میں جتنے بھی مولوی لوگ ہیں نا، ہر طبقے کے، ہر فرقے کے، ہر مسلک کے، یہ تمام مولوی جو ہے نا، مولوی صاحبان جو خود کو مفتی، اپنا محدث، شیخ، مشائخ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ کیوں خاص طور پہ مولوی کا ذکر کیا؟ کہ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ نصارہ ان کو کیوں کہا مددگار، کیوں کہا؟ کہ یہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح لوگ جو ان کے فرقے ہوتے ہیں، جس میں بھی یہ علماء ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ آیات وغیرہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں آیات کے علاوہ جو ہے وہ یہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف، تاکہ لوگ جو ہیں ان کے فرقے کی طرف، ان کے مذہب کی طرف، ان کے مسلک کی طرف متوجہ ہوں، اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ مددگار اس لیے بھی ہیں کہ یہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کا بہت زیادہ کہتے ہیں، پوری دنیا میں صدقہ دو، خیرات دو، یہ سب یعنی مددگار ہیں، ہر قسم کی مددگار جو ہے نا ان کے اندر، ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں ذرا، کیونکہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، وہ وہ جو ہادی ہوتے ہیں نا وہ بہت شدید ہوتے ہیں۔ اچھا، ہیں یہ بھی ہادو یہ بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو خاص ایک ٹائٹل دیا ربی اللہ نے کہ نصارہ ہیں، کہ یہ نصارہ جو ہیں یہ خود کو مددگار سمجھتے ہیں، لیکن ہیں یہ علماء، مولوی لوگ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ملت ابراہیم جو ہے نا وہی دین ہے، وہی مذہب ہے، صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے، اور وہ ہے ملت ابراہیم، یعنی ملت ابراہیم پر چلے بغیر، اس کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ان کو پتہ ہے، لیکن یہ چھپاتے ہیں، یہ بھی آگے آیات میں آئے گا کہ یہ چھپاتے ہیں اس بات کو، وہ بھی بڑی واضح اللہ پاک نے بذات سے بتایا۔ اچھا، اب اس آیت میں خاص طور پہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَلَن، آیت پڑھتے ہیں، وَلَن تَرْضَى، اور ہرگز نہیں وہ راضی ہوں گے ان کا آپ سے، یعنی یہ جو ہود ہیں اور نصارہ ہیں، یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کس سے راضی نہیں ہوں گے؟ جو ملت ابراہیم کے اوپر ہے، رسول بھی اور
ایمان والے بھی، جو ملت ابراہیم کے اوپر رسول اور ایمان والے ہیں، ان سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے الیہود، وہ جو ہود ہے، ولا النصارى، اور نہ ہی مددگار، حتیٰ کہ تتبع ملتہم، کہ آپ اتباع کرنے لگو، پیروری کرنے لگو، ملتہم، ان کی ملت کی، جو ان کے فرقوں کی ملت ہے نا، 72 فرقے ہیں، تو ہر فرقہ یہ، جب تک آپ ان کے فرقوں کی، جن فرقوں میں یہ ہیں، ان کی ملت، اللہ پاک نے کہا ان کے فرقے ان کی ملت ہے، ملت ابراہیم پر تو نہیں ہے نا، تو کہا کہ ان کے فرقوں پر جب تک آپ ان کی، یعنی ان کی ملت پر، ان کے جو فرقے ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، ان کا جو مسلک ہے، ان کا جو مذاہب ہے، مذہب ہے، جو بھی ہے، جب تک آپ اس کے اوپر اس کی اتباع نہیں کرو گے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے، نہیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ رسول سے کہا کہ کل کہہ دیں ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے نا، وہ اسی کی ہدایت ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو اللہ کی ہدایت ہے نا، وہی ہدایت ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ بات، پتہ ہے کیسے؟ اب دیکھو نا، اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ ملت ابراہیم جو ہے وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، اور دین ہے جو قائم کیا اللہ نے، وہ ملت ابراہیم ہے۔ ملت ابراہیم ہی ایمان ہے، تمام انسانیت ایمان ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چن لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ دیا، اور تمام انسانیت کا جو ہے امام بنایا اور والد بنایا، ملت ابیکم ابراہیم، اور فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ تو ملت ابراہیم جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل کہہ دے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ جو ہدایت ہے نا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم۔ جو ملت ابراہیم، جو اللہ کی ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے، وہی ملت ہے، وہی ہدایت ہے۔ ملت ابراہیم ہی ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، دین اللہ کا فیصلہ ہے، دین اسلام ہے، ملت ابراہیم۔ اب آگے کہا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور ضرور اگر آپ نے اتباع کی، اہواءہم، ان لوگوں کی خواہشات کی، ان کا جو مذہب ہے، ملت ہے، جو ان کے فرقے ہیں، فرقیاں ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ آیات سے تو نہیں ہے نا، ان کے دین، ان کے مذہب، ان کا فرقہ، جو بھی 72 فرقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے جو بھی عقائد ہے، جو ان کی ملت ہے، جو ان کا مذہب ہے، طریقہ ہے، جو بھی ان کے مسلک ہیں، تو فرقے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور ضرور اگر آپ نے اتباع کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ان کے جو خواہش کے والے جو ملت ہے، مذہب ہے، بعد الذی، بعد اس کے کہ الذی جاءک، کہ وہ آ چکی ہے آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے آپ کے پاس آ چکا ہے، یعنی آیات کا علم، ملت ابراہیم کا علم، ہدایت کا علم، صراط مستقیم کا علم جب آپ کے پاس آ چکا ہے، اور اگر آپ نے ان کی اتباع کی، ان کی خواہشات کی اتباع کی، یہ اللہ رب العزت رسول کو بھی کہہ رہا ہے اور ایمان والوں کو بھی کہہ رہا ہے جو ملت ابراہیم کے اوپر ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بھی مدد اور نصرت کرنے والا، کوئی دوست، کوئی آپ کی مدد کرنے والا۔